علیہ ہم کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں۔ زمانے والے تیرا احترام کیسے کریں، زمانے والے آپ کا احترام کیسے کریں، آپ کو تو رسول بھی اٹھ کے سلام کرتے ہیں، آپ کو تو رسول بھی اٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ آئیے آج سلام کریں مل کر ان کے آستانے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس جگہ ہم جمع ہیں، دیکھیے کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ مجمع نہیں دیکھا جاتا، 22,000 کو نہیں دیکھا جاتا، 72 کا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آج اس کمرے میں یوں لگتا ہے سیدہ کائنات کی محبت کے اس مکان میں ایک کائنات سمائی ہوئی ہے مختصر سی جگہ میں۔ تو میں آئیے محفل پہلے تو سب سے پہلے حیدرآباد کے نہیں بلکہ ہندوستان کے معزز مشہور و معروف صنعتان رسول جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میری مراد رفیق عزیز برادر محترم قاری محمد فرت اللہ شریف قادری صاحب مجاہد فقیر صادری کو آپ نے ذکر سیدہ کائنات کے لیے یاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ سنتا ہے کنزکن پاک کا، آپ نے مجھے یہاں طلب فرمایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور داعیہ محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام جناب صاحبزادہ میر محمد علی صاحب۔ آپ دیکھیے یہ امیر المومنین سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نام سے آپ نے منسلک فرمایا۔ سیدہ پاک کی شان میں میں نے آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں چند اشعار گوش گزار کرنے کی کوشش کی، سنانے کی سعادت بنی کی میری سیدہ کائنات کو سنانے کی کوشش کی۔ آئیے بارگاہ صدیق اکبر میں بھی ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی محفل کا انعقاد عمل میں لائے ہیں جناب، اندازہ نہیں ہے، اجالے آ گئے آقا تمہارے آنے سے۔ نبی کے پہلے خلیفہ سرکار غار یار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اجالے آ گئے آقا تمہارے آنے سے، اندھیرے چلے گئے جناب غریب خانے سے۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور سیدہ پاک کی محبت میں ہم یہاں جمع ہیں، کچھ اختصار سے کتاب سے قبل از کرو۔ آئیے چلیے مل کر سلام کریں ان کے آستانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ پاک نے اہل بیت اور صحابہ دونوں کا دامن عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے زندگی کی تاریکیوں کو، ضرورتوں کو کاٹ کر بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اپنی حیات ظاہری کو نجات پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے غوث و خواجہ کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ اور میرے برادر محترم قاری فرت اللہ شریف قادری صاحب فرما رہے تھے کہ صاحبزادہ جناب میر محمد علی صاحب یہ کنزکن پاک کے دیوانے ہیں اور کنزکن پاک سے بےحد الفت رکھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی ایک اشعار عرض کر دیتے ہوئے مختصر سا، وہ مقدس ذات گرامی جس پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بیویاں سب کچھ قربان ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دنیا تو دنیا آخرت کی کنزکنیوں کی ہے، کیونکہ اسلام کے احسان حسین ابن علی ہے، مولا علی نے جلائی ہے تو یہ شمع نہیں ہے، لیکن تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جن کا بیلنس اور ہو چکا ہے صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا قبض دلوں میں پالے ہوئے ہیں۔ بڑے بہترین علماء کرام سادات کرام کی کلیپس کو کاٹ کر مولا کائنات علیہ السلام کا قبض اپنے سینوں میں نکالے ہوئے، وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم عذاب میں ہیں۔ اسلام کا احسان حسین ابن علی ہے، مولا علی نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو کنزکنی ہے۔ اور کنزکن پاک کی الفت اور محبت کے عوض میں صاحبزادہ جناب میر محمد علی صاحب کے لیے میں نے یہ اشعار کہا۔ آئیے میں مختصر سا ذکر کرتا ہوں وہ ذات گرامی کا جس کا آج الحمدللہ ہم تمام کا یہاں پر جمع ہونا ایک آیا، یہ بھی مرضی سیدہ کائنات کی، کیونکہ ایک قول ہے سرکار میر میرا پیر پیرا شہ چیلا قطب المعیر وسو
غوث العالم غوث السماوات والارض پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ میرا ابو محمد محی الدین سید الشیخ عبد القادر الگیلانی سنہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بے شمار مرتبہ نے مسجد مسلمان کے محراب منبر سے یہ بات یہ اقوال زمین و صفات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور خانقاہ سے بھی کئی مرتبہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا. میں آج یہاں پر بھی آپ تمام کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میرے پیر فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں پیر کا قول ہے جب تک میں نہ چاہوں میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا. تو آپ نہ کیجیے ادھرے کا جب یہ عالم ہے تو دادی کا عالم کیا ہوگا. بغیر مرضی سیدہ کائنات کے نہ قاری صاحب یہاں جمع ہے نہ حافظ معراج صاحب یہاں جمع تھے نہ صاحب جواد میر محمود علی صاحب نے یہ انعقاد عمل میں لایا. ہمارا یہاں جمع ہونا گویا یہ بتلا رہا ہے کہ مرضی سیدہ کائنات کی الحمدللہ ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل متفق علیہ روایت ہے کتب سیاستہ کی. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے میری شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ ذات گرامی ہے ان سے صبح قیامت تک جو محبت کرے گا اس پر آتش دوزخ حرام ہے. اور نام کا اتنا بڑا اثر ہے اتنا بڑا پاور ہے. سرکار وصفات فرماتے ہیں اگر میں مشرق میں ہوں میرا مریض مغرب میں ہے اور مجھے مدد کے لیے پکارے. اور سرکار پیر فرماتے ہیں کہ جب کسی میرے چاہنے والے کو نظر لگتی ہے زمین پر وہ بعد میں گرتا ہے میں پہلے سے کام لیتا ہوں. جب وصفات مدد کے لیے آ سکتے ہیں آتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو سیدہ کائنات کا مقام کیا ہوگا. سیدہ کائنات ذکر مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کے گھر کی نوکری ان کا نام لینا ان کی چاکری کرنا ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بزرگ اور دوستوں ایک واقعہ آپ تمام کی سماعتوں کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے دلوں میں ذکر اہل بیت اور الفت اہل بیت اگر جاگ گئی حقیقی اعتبار سے پھر سمجھ لیجیے یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے. دونوں جہاں اللہ رب العزت ہم تمام کے روشن آباد اور منظر فرما دے گا. حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے شہزادوں میں ایک شہزادے نے حضرت سید امام علی رضا علیہ السلام ان کا روضہ مبارک مشہد المقدس ایران میں ہے. بزرگ اور دوستوں سیدہ پاک کا نام لینا سیدہ پاک کا ذکر کرنا حدیث مبارک ہے کہ جو سیدہ کا نام لیتا ہے سیدہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کو آتش دوزخ نہیں جلا سکتی. اب ہم ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام دیکھیے آپ اس کا حضور پاک علیہ السلام کا دستور یہاں جب بھی آپ سفر پہ تشریف لے جاتی ہے تو سب سے آخری میں سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے اور جب واپس آپ سفر سے مدینہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے ہیں. تو پتا کیا چلا سفر کے اختتام بھی حضور یعنی سب سے ملاقات کے بعد اپنے آغاز میں بھی سیدہ کائنات سے ملاقات ہے اور اختتام پر بھی سیدہ کائنات سے ملاقات ہے. اور اتنی عزیز بھی سیدہ کائنات کی صورت مبارکہ رسول کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے رسول کائنات علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب میرے دل کو قرار نہیں ملتا آنکھوں کی جب میں ٹھنڈک چاہتا ہوں تو سیدہ کائنات کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں میرے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. بزرگ اور مسکرات غور فرمائیے کتنا بڑا مقام ہے. اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اپنے معروضات پیش کرتے تو عرض کرتے آقا کی بارگاہ میں آ کر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آپ کا ہمارے ماں باپ قربان یہ کہہ کے اور اس جذبے کے ساتھ کہتے کہ قولی طور پہ صرف نہیں فعلی طور پہ اس اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو وہ دعوے وہ قول ہرگز نہ بیان کرو جس کا تم عمل کرنے کا سکت اور مادہ نہ رکھتے ہو. وہی باتیں کہو جس پر تم عمل پیرا ہو سکتے. تو وہ صحابہ کرام جذبے کے ساتھ کہتے اور وقت آتا تو صحابہ کرام رسول کائنات علیہ السلام پر اپنے ماں باپ کو قربان بھی کر دیتے. غار مصطفیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
ایک رشتے دار آپ سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جنگ میں میرے سامنے اس والے گروپ میں تم کے سامنے آ گئے، میں نے رشتے کا لحاظ کیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ ارے یار مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم بہتر ہوا کہ آپ میرے سامنے نہیں آ گئے۔ رشتے داری بغیر تاجدار کائنات کے کوئی رشتے داری نہیں، تم نے محبت کر کے چھوڑ دیا۔ اگر آپ میرے سامنے آ جاتے خدا کی قسم ابو بکر صدیق یہ نہ دیکھتا کہ آنے والا میرا رشتے دار ہے، میرے محبوب کا گستاخ ہے، تلوار اٹھا دیتا اور گردن الگ کر دیتا۔